بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سامعین گرامی، یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، جہاں اس کے بہت سارے فائدے ہیں، یہ سوشل میڈیا کے ہی فائدوں کی ایک کڑی ہے کہ میں آپ کو ایک صحیح بات بتا رہا ہوں اور آپ اس کو سننے کے لیے یہاں پر آئے ہو اور میرے چینل کو آپ نے الحمدللہ سبسکرائب کیا ہے، اور آپ کو بھروسہ ہے کہ ہم کوئی بھی بات آپ کے سامنے جو بھی رکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، معتبر علماء نے قرآن و حدیث سے جو باتیں سمجھی ہیں اس کی روشنی میں آپ کے سامنے میں وہ باتیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن اسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ بھی اپنی مرضی کا جو بھی چاہے بیان کر دیتے ہیں۔ ان کو ٹی آر پی چاہیے، ان کو ویوز چاہیے، ان کو سبسکرائبر چاہیے، اس لیے جو اپنی مرضی جیسا بھی ہو وہ صحیح ہے غلط ہے، اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں کہ حق پر آ رہے ہیں۔ کیا ہوگا ہماری اس بات کی وجہ سے؟ وہ جن جن لوگوں تک پہنچے گی وہ اتنے لوگ ہماری بات کی وجہ سے گمراہ ہوں گے، غلط راستے پر چلیں گے، اس کی پرواہ کیے بغیر کچھ بھی ڈال دیتے ہیں، اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا یعنی دو دھاری تلوار ہے، جہاں اس سے فائدہ بھی لوگ اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح بات حق بات ان تک پہنچ رہی ہے، اسی طریقے سے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کی وجہ سے گمراہ بھی ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، آج کے زمانے میں سوشل میڈیا کا جو میدان ہے نا، اس میں بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے۔ اپنے معتبر علماء سے پوچھیں اپنے علاقے کے کہ بھئی کون ایسے لوگ ہیں جن کے ہم بیانات سنیں اور کون ایسے ہیں جو گمراہ کرتے ہیں، ان کی باتوں سے ہم دور رہیں۔ یہ جو تمہید میں نے باندھی ہے نا آپ کے سامنے، دراصل ایک مسئلہ مجھے عرض کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں بھی دیکھا کہ فجر کی جماعت جب کھڑی ہو جاوے، فجر کی جماعت کھڑی ہو جاوے تو سنت پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ ابھی 4-5 دن پہلے ہمارے پاس 3-4 جگہوں سے الگ الگ ایک صاحب کی کلپ کسی نے بھیجی۔ اس میں کلپ میں کیا تھا، ایک صاحب پہلے بول رہے ہیں کہ دیکھو یہ مفتی صاحب کو سنو، یہ کیا بول رہے، اور پھر وہ مفتی صاحب یہ مسئلہ بتا رہے تھے، پتہ نہیں کون تھے کیا تھے، میں تو نام بھی نہیں جانتا ان کا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی لوگ فجر کی جماعت کھڑی ہونے کے بعد سنتوں کی نیت باندھتے ہیں، جماعت کھڑی ہونے کے بعد وہ غلط کرتے ہیں، وہ گمراہ ہیں، وہ سنت کے خلاف کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کرتے ہیں، حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں انہوں نے سنا دی۔ حالانکہ دوستو بزرگوں، میں پھر وہی کہوں گا، سوشل میڈیا ہے نا، جس کی مرضی وہ کچھ بھی آ کے بیان کر دے، اور لوگ پھر 100 میں سے 10-20 تو ہوتے ہیں جو اس بات کو صحیح مان کر اس پر غلط عمل شروع کر دیتے ہیں۔ اصل میں فجر کی جماعت کھڑی ہو جانے کے بعد سنت پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، لوگ اس سلسلے میں بھی گمراہی پھیلاتے ہیں۔ ایک روایت ہے، یقیناً وہ روایت صحیح ہے۔ روایت کیا ہے پہلے اس کو سمجھیں، میں آپ کو انشاءاللہ یہ مسئلہ تھوڑا آج کلیئر کروں گا، تھوڑا آپ کے دماغ میں جو کنفیوژن ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ حدیث ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب جماعت کھڑی ہو جاوے تو فرض نماز کے سوا اب کوئی نماز نہیں، جب جماعت کھڑی ہو جاوے تو فرض نماز کے سوا اب کوئی نماز نہیں۔ تو اس روایت کی روشنی میں علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جماعت کھڑی ہو جاوے تو ٹھیک ہے، اب سنتیں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے، جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے۔ لیکن اس روایت کی وجہ سے لوگ ایسا کہتے ہیں جو گمراہی پھیلاتے ہیں کہ فجر کی جماعت کھڑی ہو جاوے تب بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، کہ فجر کی جماعت کھڑی ہو جاوے تب بھی فجر کی سنت نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ فجر کی جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے۔ اس روایت کا حوالہ دیتے ہیں۔ حالانکہ میرے دوستو بزرگوں، فجر کی سنت کا مسئلہ دیگر سنتوں کے مقابلے میں الگ ہے۔ فجر کی سنت کا مسئلہ دیگر سنتوں کے مقابلے میں الگ ہے۔ ظہر کی نماز میں جماعت کھڑی ہو گئی، آپ ظہر کی سنت مت پڑھو بلکہ آپ کیا ہو جاؤ، ظہر کی جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ عصر کی نماز کھڑی ہو گئی، آپ مسجد میں پہنچے، آپ عصر کی سنت مت پڑھیے بلکہ جماعت میں شامل ہو جائیے۔ عشاء میں بھی یہی حکم ہے، لیکن فجر کی سنتوں کا مسئلہ الگ ہے۔ آپ کہو گے کہاں سے لایا آپ الگ کیسے ہے؟ دیکھیے اس کی 2 وجہ ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنت کی بڑی اہمیت بتائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی صحابہ کے یہ روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت کا جتنا اہتمام کرتے تھے، اتنا کسی سنتوں کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں ہوتا تھا، فجر کی سنت کا اتنا اہتمام۔ دوسری بات، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث ہے کہ فجر کی سنت مت چھوڑنا اگرچہ گھوڑے تمہیں روند ڈالیں، وَإِن طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ، گھوڑے تمہیں روند ڈالیں۔ کتنی اہمیت ہے! اس لیے فجر کی سنت کی اہمیت کے خاطر علماء نے صحابہ کے عمل کی روشنی میں، میرے اس جملے پر غور کرنا آپ نے، صحابہ کے عمل کی روشنی میں علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر فجر کی جماعت کھڑی ہو جاوے، فرض اسٹارٹ ہو جاوے اور ہمیں آخری قاعدے میں ملنے کی امید ہے، غالب گمان ہے کہ امام صاحب سلام پھیریں گے، اس سے پہلے ہم امام صاحب کو قاعدے میں مل لیں گے، اگر یہ غالب گمان ہے تو فجر کی سنت پڑھیں اور جماعت میں شامل ہو جاویں۔ یہاں 2 فائدے ہمیں حاصل ہوں گے، ایک تو فجر کی سنت پڑھنے کا ثواب بھی مل گیا، حاصل ہو گیا، اور دوسرا جماعت کا ثواب بھی مل گیا، اس لیے کہ امام صاحب سے سلام پھیرنے سے پہلے مل جانے سے جماعت کا ثواب مل جاتا ہے، دونوں فائدے حاصل ہو گئے۔ لیکن ایک چیز یہاں دھیان رکھیں کہ یہ جو فجر کی سنت جماعت کھڑی ہونے کے بعد ہم کو پڑھنا ہے نا، یہ صحن میں پڑھیں، کسی ستون کی اوٹ میں پڑھیں، آڑ میں پڑھیں، کونے میں پڑھیں، انہی صفوں میں جہاں پر جماعت کھڑی ہو گئی وہاں صفوں میں نہ پڑھیں۔
یہ سخت مکروہ ہے، یہ کام ہم کو نہیں کرنا ہے، چونکہ وہاں جماعت بن رہی ہے، اس میں ڈسٹرب ہوگا، ہماری وجہ سے وہاں خلل ہوگا، لوگ تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ آپ کو صحن میں کسی کنارے پر کسی ستون کے اور پلر کے پیچھے آپ کو پڑھنا ہے۔ میں نے بھی آپ سے کہا تھا نا کہ صحابہ کے عمل کی روشنی میں علماء نے تو، میں نے جو پڑھا اس میں تقریباً 12-13 ایسے صحابہ اور ایسی صحابہ کی روایتیں، ان کے آثار مطلب ان کے اقوال اور ان کے افعال کی روشنی میں یہاں پر تقریباً 12-13 تو میں نے پڑھے ہیں۔ میں آپ کو صرف 5 یہاں پر حوالے کے ساتھ نقل کرتا ہوں، 5 صحابہ کا عمل۔ المعجم الکبیر روایت کا نمبر 9385 9385، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل نقل کیا گیا ہے۔ کیا میں بتا رہا ہوں ابھی؟ روایت نمبر 2 سمجھیں، سنن الطحاوی روایت کا نمبر 2042، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت نمبر 3 سنن طحاوی ہی کی روایت 2040 2040، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل۔ روایت نمبر 4 یہ بھی طحاوی شریف کی روایت ہے 2044 2044 روایت کا نمبر، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل۔ روایت نمبر 5 یہ بھی سنن طحاوی کی روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 2046، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ اتنے بڑے بڑے صحابہ، ان کا عمل یہی تھا کہ جب فجر کی جماعت کھڑی ہو جاتی تھی تو یہ حضرات پہلے سنت پڑھتے تھے، پھر جماعت میں شامل ہوتے تھے۔ کہ یہ جو صحابہ جن کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا، یہ صحابہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے واقف نہیں تھے جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ جب جماعت کھڑی ہو جاوے تو کوئی سنت نہیں پڑھنا، کیا یہ جانتے نہیں تھے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین کو سیکھا ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کو بڑی گہرائی سے دیکھا اور سمجھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین انہوں نے حاصل کیا ہے۔ کیا اپنی مرضی سے اس طرح کرتے تھے وہ؟ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے موافق وہ یہ کام کرتے تھے کہ دوسری نمازوں میں تو یہی ہے کہ جماعت کھڑی ہو جاوے تو سنت نہیں پڑھنا ہے، لیکن فجر کی نماز کا مسئلہ الگ ہے کہ جماعت کھڑی ہو بھی جاوے اور ہمیں آخری قاعدہ میں ملنے کی امید ہے تو ہمیں سنت پڑھنا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو، کسی بھی آئے ہوئے ویڈیو پر جو بھی سوشل میڈیا والا کوئی بھی کچھ بھی مرضی اور کچھ بھی چلا دے، ایسے ویڈیو پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہ کر لیں۔ ہم مبارکبادی دیتے ہیں ان حضرات کو جن کے پاس ایسی کلپ آتی ہیں، وہ ہمارے پاس بھیجتے ہیں یا کسی معتبر عالم کے پاس بھیجتے ہیں اور ان کو پوچھتے ہیں کہ بھائی بتا دو ہم کو کہ یہ معتبر ہے یا نہیں ہے۔ اور بہت سارے وہ لوگ جن کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بس سوشل میڈیا پہ کوئی بھی بات آئی عمل شروع کر دیا۔ ایسے لوگ اپنے اس رویے کو چھوڑیں، وہ گہرائی میں جائیں، ہر چیز کو سمجھیں، تحقیق کریں، بلکہ کھال نکالنا نہیں، لیکن کم سے کم تحقیق تو کر سکتے ہیں کہ اس پر ہم عمل کریں یا نہیں کریں۔ اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں آئیں اور اللہ تعالی ہمیں اوتھنٹک دین، اوتھنٹک مسائل اور جو معتبر علماء کا قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا ہوا سمجھایا ہوا دین ہے، اللہ تعالی موت تک ہمیں اس پر چلاتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔